یومیہ واجب نمازوں کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت واجب ہے، اور سورہ حمد کے بعد ایک اور سورہ کی تلاوت واجب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ایک سورہ کا انتخاب کریں۔ بہت ساری سورتیں ہیں جن کے فضائل بیان ہو چکے ہیں، جیسے سورہ قدر، سورہ توحید، اور اسی طرح سے بعض اور سورتیں ہیں کہ جن کی قرأت کی سفارش کی گئی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے انتخاب کریں۔ سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ کوئی اور سورہ نصر مثلا۔ ایک مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ حمد کے بعد ایک اور مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے۔ جب نماز کی قرأت کے لیے اگر سورہ ضحیٰ کا انتخاب کرے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ جو سورہ ہے، اگر کسی نے اس کا انتخاب کیا تو اس کے ساتھ الم نشرح لک صدرک یہ سورہ پڑھنا واجب ہے، ساتھ پڑھنا چاہیے۔ قراءت قرآن میں یہ دونوں ایک سورت ایک ہی سورہ حساب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنا چاہا تو اسے سورہ الم نشرح کی بھی تلاوت کرنی چاہیے ساتھ۔ اسی طرح سے اگر کسی نے سورہ فیل کی تلاوت کرنا چاہیے، وہ سورہ فیل کی تلاوت کرے تو پھر اس کے ساتھ سورہ ایلاف کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، یہ اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کسی نے سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس کی تلاوت اگر کی تو ساتھ میں سورہ ایلاف کی بھی تلاوت کرنا ضروری ہے، ورنہ قرأت نامکمل اور ناقص رہ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا وقت اگر تنگ ہو کہ نماز قضا ہونے والی ہے، نماز کا وقت تنگ ہے کہ آپ مستحبات انجام دیں، یا مثلا سورہ کو بھی پڑھیں، سورہ تو واجب ہے لیکن اگر سورہ پڑھیں تو نماز کا وقت کسی حد تک گزر جائے گا، یا پھر انسان کو چور کا خوف ہے کہ کوئی چور آئے گا گھر میں یا میرے سامان پہ آ جائے گا، چوری کرے گا، یہ خوف ہے مثلا مسافر خانوں میں، سفر میں مثلا، یا درندے کا خوف ہے کہ اگر میں نے نماز کو طولانی کیا، لمبا کیا تو پھر کوئی درندہ آئے گا آپ پہ حملہ کرے گا یا کسی اور پہ حملہ کرے گا، یہ خطرہ ہو، یا کسی بھی نقصان کا خطرہ ہو آپ کو کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی مثلا بچے کے لیے، سامان کے لیے، گھر کے لیے کوئی نقصان ہو سکتا ہے آپ کا، یا آپ کے دکان میں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر نقصان کا خطرہ ہو، درندے کا خطرہ ہو، چوری کا خطرہ ہو تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ سورہ کو بھی پڑھیں یا سورہ کو چھوڑ دیں۔ یعنی اس کیفیت میں آپ سورہ چھوڑنا چاہیں واجب نہیں ہے، سورہ چھوڑنا چاہے تو آپ چھوڑ سکتے، سورہ حمد پڑھیں، رکوع سجود بجا لائیں، تشہد سلام اور آپ مثلا نماز کو مختصر کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مواقع ہیں جہاں آپ سورہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت آیت اللہ سیستانی اور حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی دونوں کا فتویٰ ہے کہ اگر ضروری کام بھی ہو آپ کو، آپ سورہ چھوڑ سکتا ہے، اگرچہ یہ سورہ نماز میں واجب ہے آپ چھوڑ سکتا ہے۔ مثلا عرض کرتا ہوں میں کہ آپ کا بچہ اسکول میں ہے، چھٹی ہو چکی، بچہ روئے گا ادھر، مثلا چھوٹا سا بچہ آپ نے اگر دیر کر دی مثلا، حتیٰ اس کام کے لیے آپ سورہ چھوڑ کے جلدی سے جائیں تو بچے کو رونے نہ دیں، مثلا مثال کے طور پہ عرض کی، کوئی بھی اس طرح کا ضروری کام ہو آپ کو تو سورہ چھوڑ سکتا ہے۔ صرف سورہ حمد پڑھیں اور سورہ چھوڑیں اور نماز کو مختصر کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یومیہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں مکمل سورہ حمد کی تلاوت واجب ہے، اور اس کے بعد ایک اور سورہ کی تلاوت واجب ہے، بشرطے کہ اس میں سجدہ واجب نہ ہو۔ 4 سورتیں جن میں سجدہ واجب ہے
اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے، نماز میں آپ نہیں پڑھ سکتے وہ 4 صورتیں، سورہ عزائم نہیں پڑھ، باقی پورے قرآن میں سے سورہ عزائم کو چھوڑیں، سورہ حمد کو چھوڑیں جسے آپ نے پہلے پڑھا، باقی صورتوں میں سے کوئی ایک سورہ آپ انتخاب کریں اور آپ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بھی یہی ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی ہے۔ اب تیسری چوتھی رکعت میں معلوم ہے سورہ حمد پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، تسبیحات 4 پڑھیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ ادھر آہستہ پڑھنا ہے اور ادھر جو ہے فجر اور مغربین میں اونچی آواز میں پڑھنی ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور جو ہے ظہرین میں آپ نے آہستہ پڑھنی ہے۔ اب یہ ضحیٰ اور علم نشرہ ایک ہی سورہ حساب ہوتے ہیں، اور سورہ فیل اور سورہ اعلاف بھی ایک سورہ حساب ہوتے ہیں نماز کی قراءت میں۔ اگر کوئی ضروری کام ہو، اگر نقصان کا اندیشہ ہو، درندے کا خوف ہو، چوری کا خوف ہو، تو آپ سورہ چھوڑ سکتے ہیں۔